السلام علیکم۔ آج ہم ایسی ہستی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کے صدقے طفیل میں دنیا کی تمام چیزیں ہمارے کو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ واحد نبی تھے جن کے صدقے طفیل میں دنیا کی تمام چیزیں ہمارے کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنا بھی رزق ہے، جتنے بھی زندو پرندے ہیں، جتنی بھی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، جتنی ہی بڑی بڑی جہازیں ہیں اور بہت بڑے بڑے مالس ہیں، سبھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے کو عطا فرمائی ہے۔ اور جتنے بھی پرندے، جتنے بھی جانور، جتنی بھی دنیا میں تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سبھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں عطا فرمائی ہے۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے، ویڈیو پہ بنے رہیے، آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو جب انہوں نے وہ سیب کھا لیا تھا، جنتی سیب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال کے لیے دنیا میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا تھا۔ تب لاسٹ میں جا کے حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کو آسمانوں پر دیکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہی ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، ورنہ وہ 300 سالوں تک دنیا میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ آپ اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنی گناہوں سے توبہ اور اپنی سزا سے توبہ پانے کے لیے رب العالمین کے صدقے طفیل میں توبہ کرنے کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی وسیلہ پیش کیا تھا۔ تو میں آپ سبھی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ رب العالمین نے جو ہمیں جتنا بھی سبز باغان، جتنی بھی ویوستھائیں، جتنے بھی آم پھل، رہنے کے لیے گاڑی بنگلے، سب کچھ دیا ہے، وہ اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے نبی کے صدقے طفیل میں دعائیں کریں، کیونکہ نبی کے صدقے طفیل میں دعا کریں گے تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوگی۔ بس شریعت یہ ہے کہ آپ کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ملال ہے تو اللہ رب العزت آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو اپنی دعائیں قبول کرانی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے دعا کو کرنے سے پہلے آپ اپنی دل کو صاف کریں۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کا دل میں خوف رکھ کے آپ دعائیں کریں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں اور اپنے نبی کے عشق میں اگر وہ دعا نہیں کرتا اور اپنے نبی کا وسیلہ نہیں لیتا تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان ہی اٹک جاتی ہے۔ اگر آپ کبھی بھی دعا مانگتے ہو تو اس سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک نہیں پڑھنے کی وجہ سے آپ کی دعا زمین و آسمان کے درمیان ہی رہ جاتی ہے۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد ضرور اللہ کے نبی پر درود شریف ضرور بھیجیں۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے دن میں درود پاک کا ورد کرتے رہیے، کیونکہ ہم اتنے نیک اعمال تو کرتے نہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازی، وظیفہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، یہ چیزیں تو ہمارے کو آتی ہی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان بالکل بدکار ہو چکا ہے، شیعہ کار ہو چکا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتا۔ رب الجلال آپ کو کیسے معاف عطا فرمائے گا؟ اگر آپ رب الجلال سے معافی طلب چاہتے ہو یا آپ کی آخرت کی تیاری میں توبہ کرنا چاہتے ہو تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے روز درود پاک کا ورد پڑھیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر کم سے کم 100 مرتبہ تو آپ درود پاک پیش کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔
اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے طفیل میں اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمہاری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کا خوف رکھو دلوں میں۔ جس کے بھی دل میں اللہ کا خوف نہیں رہتا، اللہ رب العزت اس کے دل کو شا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں پہ گناہیں لکھتے رہتا ہے اور اس کی توبہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی کے صدقے طفیل میں آپ کی جتنی بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرانا چاہتے ہو آپ کرا سکتے ہو۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے ویڈیو پہ اے میرے پیارے مومن بھائیوں، آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں توبہ کریں، کیونکہ ان کی وسیلے سے توبہ ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی اتنے برگزیدہ ہیں کہ ان کے صدقے طفیل میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی، تو آپ سمجھ لیجئے ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ آپ اسی بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیا تھا، اور وہ آنے والے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انہوں نے رب العالمین سے دعا فرمائی تھی، اور وہ آنے والے سمے میں امتی بن کے مسلمانوں کے رہنما بن کے آئیں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور دجال کا خاتمہ بھی کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے کو دجال سے بچائیں گے۔ تو اسی طرح میں آپ سبھی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جیسے نبی بھی اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنی گناہیں معاف کرواتے ہیں، ان کے امتی بننا چاہتے ہیں، تو آپ تو اتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ اس پیارے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس نبی کی بے حرمتی نہ کریں اور ان کے صدقے طفیل میں اپنی گناہوں سے توبہ کر لے اور نمازیں پڑھنا چالو کر دے، توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لے اور اپنی عادتوں کو نمازوں میں ڈالیے، اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیجیے۔ اگر آپ کی اولادیں صحیح بنے گی تو آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہوگا، اور آپ کی اولادوں کا فیوچر بھی برائٹ ہوگا۔ میں آپ سبھی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی بھائی غور و فکر کر کے ان باتوں پہ دھیان دیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ سمجھے، کیونکہ ان کے ہی صدقے طفیل میں ہمیں سارے جہاں کی ویوستھائیں، سارے جہاں کی چیزیں، سارے جہاں کے کھان پین کے جتنے بھی آئٹم ہماری ویوستھا کے لیے ہیں وہ ہمیں نبی کے صدقے طفیل میں ملی ہے، اور اسی نبی کے صدقے طفیل میں ہماری گناہیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ تو آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دین اسلام پر چلنے لگ جائیں تاکہ رب العالمین آپ سے خوش ہو جائے، اور اپنے نبی کے صدقے طفیل میں ہم بھی سبھی دعائیں، ہماری ساری دعائیں قبول ہوتی رہیں۔ اگر ہم گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جتنے ہم بدکار رہیں گے اتنی ہماری گناہیں لکھی جائیں گی، اور ہم اللہ کے نبی کے صدقے طفیل میں اگر ہماری گناہوں کی توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول عطا فرما دے گا۔ آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے۔ السلام